سر آپ نے جو خالد صاحب جو دو انتہاؤں کی بات کی ہے، میں ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف یہی پوائنٹ لے کے جاتا ہوں. بیرسٹر عامر حسن صاحب، سر یہ کیا وجہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خالد صاحب بھی، کہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی بیانات آئیں گے تو ایسا لگے گا کہ بس یہاں پر اب دنیا جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جب تک کہ احتساب نہیں ہوگا تو انتخاب بھی نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھیں گے. باتیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نام لے لے کے کہ جی فلاں کا احتساب ہوگا، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جنوبی افریقہ میں جس طرح سے بنا تھا ویسا بنا لیں، ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، مٹا دیں سب کچھ اور اس کے بعد نئے سرے سے آگے بڑھیں. لیکن سر ہوتا کیا ہے پھر بیرسٹر صاحب، واپس بیک ٹو اسکوائر ون، پھر وہی نظریہ اس کو ضرورت کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دے دیں آپ کے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی مٹی پاؤ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی مٹی پاؤ جو ہے نا وہ پھر سیاست چلتی ہے. کیوں ایسا سر؟ بہت شکریہ سلمان صاحب. اصل میں جو آپ نے سوال کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد خالد فاروقی صاحب نے اسے ایک اپنے بہتر انداز کے اندر اسے پیش کیا. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بحث نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ترین طریقے سے ہم آگے بڑھیں. دیکھیے، جیسے فاروقی صاحب نے کہا کہ ماضی، حال اور مستقبل، ماضی بالکل بلانا چاہیے اور مستقبل میں بھی جانا چاہیے، لیکن تینوں کی جڑت کے ساتھ. ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے، غلطیاں سیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کے تناظر میں معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنا، یہی قومیں کرتی ہیں تو آگے بڑھتی ہیں. بالکل. بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے انتہا پسندانہ رویہ کسی طرف سے قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی طرح قبول نہیں ہے. اگر کل تک کوئی کہہ رہا تھا کہ لٹکا دو، مار دو، تو وہ بھی انتہا پسندانہ رویہ تھا. آج بھی کوئی اپنے ذاتی دکھڑے سنا کے کہتا ہے لٹکا دو، مار دو، تو یہ بھی انتہا پسندانہ رویہ ہے. ہمیں کسی درمیانے رویے کی طرف رہنا ہے. یہی اسی کی پاکستان پیپلز پارٹی عکاسی بھی کرتی ہے اور ہماری 60 سالہ تاریخ اس کی گواہ. تناظر میں کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ملک کا اگر وزیر اعظم ہے، اگر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوا ہے تو وہ پھر صرف وزیر اعظم نہیں ہے، وہ تو وہ جن کا نمائندہ ہے 22-23 کروڑ عوام کا، یہ تو پوری عوام کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو آپ اس کو ذاتی کیوں گردان رہے ہیں؟ سلمان صاحب، میں صاحب بالکل جا رہا تھا اسی طرف، وہ کوسچن آ گیا، لیکن میں یہی بات کرنے جا رہا تھا. بات یہ ہے کہ ذاتی دکھڑا یہ ہے کہ میاں صاحب کو اس کے بعد وزیر اعظم بنایا گیا، بارہا مارشل لاء کے بعد. یہ بھی حقیقت ہے، لیکن جس کی مارشل لاء کے ساتھ حکومت بنی وہ دوبارہ نہیں آیا، ٹوٹی جس کی. بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. ہمیں دکھ ہے، قوم کو دکھ ہے، تو کیا بدلے لیے جاتے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کا جلوس لے کے جنرل ضیاء کے گھر پہ حملہ کر دیتی؟ کیا پیپلز پارٹی نسیم حسن شاہ کو اور دوسرے ججوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتی؟ کیا ہم اداروں کی تذلیل کرتے؟ کیا کور کمانڈرز کے گھر کے اوپر حملہ کرتے؟ کیا عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے؟ نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں، ماضی سے سیکھیں کہ جس کے سر بھی اتار دیے ہیں ہم نے، اس کے باوجود اداروں کے اوپر حملہ نہیں کیا. تو جس کے سر بچے ہوئے ہیں انہیں کس طرح یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ حملہ کریں؟ پہلی بات. دوسری بات، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے سنگین غلطیاں ہوئی ہیں. وہ باجوہ صاحب ہوں، وہ جنرل ضیاء ہو، وہ جنرل مشرف ہو، وہ حمید گل بھی ہو، بھائی اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جب وہ IGI بناتا ہے. تو غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، بالکل اس کی معافی مانگنی چاہیے. عدلیہ سے بلنڈرز ہوئے ہیں، معافی مانگنی چاہیے. کیا سیاستدانوں سے نہیں ہوئی؟ کیا سیاستدان ان کی گود میں بیٹھ کے نہیں آئے؟ کیا سیاستدانوں نے اتحاد نہیں بنائے؟ کیا سیاستدانوں نے انہی کو ایکسٹینشن نہیں دی جنہیں آج لٹکانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو غلطیاں سب سے ہوئی ہیں بھائی. یہی میں سمیٹتا ہوں بات. ماضی سے سیکھیں غلطیوں سے. موجودہ حالات تقاضا نہیں کرتے کہ ہم اپنے دکھڑے روئیں.